بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر کونسل کے منتخب ممبران نے آج مظفر آباد میں ایک رٹ دائر کی ہے اور جو انوار حکومت آزاد کشمیر کونسل کے جو اثاثہ جات آزاد کشمیر حکومت کو منتقل کرنا چاہتی تھی، ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے اور ان کو مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ممبران کشمیر کونسل کے وکیل جناب صغیر جاوید ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مجوزہ آئینی ترمیم جو 16ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے آئین میں، اس پہ وزیر اعظم مزید کیا سرگرمیاں ہیں وزیر اعظم کی۔ اس کے علاوہ ایڈاک ملازمین کو بھی آج عدلیہ سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور جو وزیر اعظم انوار الحق کی میڈیا کے خلاف، میڈیا کو سلب کرنے کے، میڈیا کی آواز سلب کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس پہ جو رد عمل ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کشمیر کونسل کے اثاثہ جات کے ایشو پہ بات کریں گے صغیر جاوید ایڈوکیٹ سے، جنہوں نے یہ ریٹ دائر کی ہے۔ السلام علیکم جناب صغیر صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا صغیر جاوید صاحب، یہ جو آج آپ نے ریٹ دائر کی ہے اور حکم امتناعی جاری ہوا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، ذرا تفصیل بتائیں گے کہ کیا گراؤنڈز کیا تھیں، آپ کی اصل ایشو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ناظرین کے لیے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا۔ ہمارے آئینی ادارے جو ہمارے آزاد کشمیر اور اس کا جو آئین ہے 1974 کا، اس میں مختلف اداروں کے ساتھ جیسے ایجوکے اسمبلی ہے، اسی طرح سے ایجوکے کونسل ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ان سارے اداروں کی جو ڈومین ہے وہ بھی آئین بیان کرتا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ آئین کے اندر موجود ہے۔ اور جب آئین کے اندر 13ویں ترمیم ہوئی 2018 میں، تو اس کے بعد ایک مسکنسپشن آف انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایجوکے کونسل ختم ہو گئی، اور حالانکہ جو 13ویں ترمیم ہے اس ترمیم کے دوران ایجوکے کونسل کے جو لیجسلیٹو پاورز اور کچھ ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہے وہ ایجوکے گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کو منتقل ہوئے تھے، نہ کہ ایجوکے کونسل کو ختم کیا گیا۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جو لیجسلیٹو پاورز پہلے ایجوکے کونسل کے پاس تھی، تو وہ ایجوکے گورنمنٹ کو منتقل ہونے کے بجائے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جب منتقل ہوئی، تو اب گورنمنٹ آف پاکستان تو ایک ایگزیکٹو باڈی ہے، وہاں پہ تو لیجسلیشن تو نہیں ہو سکتی تھی ڈائریکٹلی۔ تو پھر جو 13ویں ترمیم کے ذریعے جو ایجوکے کونسل ہے اس کو ایک ایڈوائزری رول دیا گیا کہ جو بھی سبجیکٹ گورنمنٹ آف پاکستان پہ شفٹ ہوں گے، تو ان سبجیکٹ کے اوپر جو لیجسلیشن ہوگی وہ آن دی ایڈوائس آف دی ایجوکے کونسل ہوگی۔ ایجوکے کونسل جو الیکٹڈ باڈی ہے فرام دی ایجوکے لیجسلیٹو اسمبلی۔ اب ایجوکے لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس جو اختیارات ہیں وہ آئین کے اندر الگ سے ڈیفائنڈ ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو جو اختیارات ہم نے لیجسلیشن کے لیے ان کو ہم نے کلب کر دیا کہ ایجوکے کونسل کی ایڈوائس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان اگر ان سبجیکٹس کے اوپر لیجسلیشن کرنا چاہے تو وہ لیجسلیشن گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی۔ اب جب آئین کے اندر کسی بھی باڈی کو رول دیا جاتا ہے کہ وہ ایڈوائس ہے، تو وہ ایڈوائس بائنڈنگ ہوتی ہے، اور اس بائنڈنگ ایڈوائس کے اوپر ہی کوئی آگے رول پلے کیا جا سکتا ہے۔ تو اب سر آپ کے ناظرین کے لیے ایک اور چیز جو اس سے پہلے ایجوکے لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ جو یو این سی اے پی ریزولوشنز کے تحت جو ریسپانسبلٹی آف گورنمنٹ آف پاکستان ہے ود ریگارڈ ٹو دی اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر، وہ ٹوٹل سبجیکٹ تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ تو اب جو 13ویں ترمیم میں اس سبجیکٹ کے اوپر پہلی دفعہ یہ ہوا کہ لیجسلیشن گورنمنٹ آف پاکستان یا تو کرے گی، لیکن اس کے لیے بھی آن دی ایڈوائس آف دی ایجوکے کونسل کر دیا۔ اور ان ساری چیزوں کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایجوکے کونسل ہے وہ ایک فعال ادارہ موجود ہے، اور اس کا ڈائریکٹ لیجسلیشن نہیں، لیکن اس کا ایک ایڈوائزری رول جو آئین کے اندر 54 سبجیکٹس ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، جس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے لیجسلیشن کرنی ہے، وہ آن دی ایڈوائس آف دی ایجوکے کونسل کرنی ہے۔ اب سر جب سجاد کا آپ کا سوال ہے کہ سجاد جو گورنمنٹ آف پاکستان نے یا ایجوکے کونسل کے ہیں وہ آئین منتقل کروا رہا ہے ایجوکے گورنمنٹ کو، اس کے پیچھے بھی جو لیجسلیچر کی انٹینٹ تھی یا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ کیونکہ ایک اسٹیٹ ہے اور اس اسٹیٹ کو ہیڈ ایجوکے گورنمنٹ ایگزیکٹولی ہیڈ کر رہی ہے اور اس کا اپنا پریزیڈنٹ ہے، تو اس کے جتنے بھی اثاثے ہیں تو وہ اس اسٹیٹ کے ہوں گے، اس کے کسی انڈیپینڈنٹ ادارے کے نام پہ کوئی اثاثے نہیں ہوں گے، بلکہ ادارے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جس کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اسٹیٹ کا ادارہ ہے،
اسی طرح سے AJK کونسل بھی اسٹیٹ کا ادارہ ہے. تو اب اداروں کے اپنے جو فنکشنز ہیں وہ آئین نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, اور اثاثے جو ہے ان کی آنرشپ جو ہے وہ اسٹیٹ آن کرے گی, لیکن ادارہ جو ہے وہ اپنے جو اس کی ڈومین ہے اس میں وہ اپنا فنکشن پرفارم کرتا رہے گا. اب جو اس ٹائم کی کرنٹ رجیم ہے اس نے یہ مسکنسپشن آف دی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ان نے یہ کیا کہ AJK کونسل جو کہ ختم ہو گئی ہے اور ان کا کوئی آئینی رول نہیں ہے, تو پھر اس کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف AJK کو منتقل کرتے ہیں, اور اس کے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی ہم مختلف جگہوں پہ ابزار کر کے پریکٹیکلی جو کونسل کو غیر اچھا فعال کرنے کے اچھا لیے صغیر جاوید صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اثاثہ جات ہے بیسیکلی یہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی پراپرٹی ہے, یہ سارے اثاثہ جات, اور جو آزاد جموں کشمیر کونسل ہے وہ بھی پارٹ آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے, پارٹ آف گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ ہے, ایوان بالا بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ منتقلی اس کونسل سے حکومت کو منتقلی, اس میں کیا وزیر اعظم صاحب کیا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کشمیر کونسل کے پاس بھی رہتے ہیں تو وہ ریاست کے پاس ہی رہ گئے, مالک تو ریاست ہی ہے. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے, اور اس میں جو انڈرسٹینڈ کرنے والا جو صرف ایک مختصر سا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آنرشپ جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہوگی, لیکن اب اس کا جو استعمال ہوگا وہ آئین کے اندر دیا گیا جو فنکشن ہے وہ اس کے مطابق ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اب اسٹیٹ کے جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک بلڈنگ مل گئی, ایک دفتر مل گیا, تو اس دفتر کو وہ اپنی مرضی سے کسی ڈیفرنٹ پرپز کے لیے استعمال نہیں کرے گا, بلکہ اس کو وہ اسی پرپز کے لیے استعمال کرے گا جس پرپز کے لیے وہ بنایا گیا ہے. اور جیسے AJK کونسل کے اندر ایک سیکریٹریٹ, کونسل کا سیکریٹریٹ ہے, کونسل کے اپنے مختلف لاجز ہے, بلڈنگ ہے, باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, تو ان کا جو استعمال ہوگا وہ اسی ادارے کے جو اس کی ڈومین ہے وہی ادارہ اس کو استعمال کرتا رہے گا. اس کی آنرشپ جو ہے بیسیکلی وہ منتقل ہوئی ہے, نہ کہ ادارے کو ختم کیا گیا ہے. یہاں پہ اس کو یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا یہ گورنمنٹ یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ اس ادارے کو ہی ختم کریں یا اس کو غیر فعال کرنے کے جو سٹیپس ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. جیسے جو اس ٹائم کے پریزنٹ ایسٹس ہیں گورنمنٹ جو AJK کونسل کے, ان ایسٹس کو وہ منتقل کر کے ڈفرنٹ اداروں کو دے رہے ہیں, کہیں پہ رینٹل پرپزز کے لیے یا کہیں پہ ڈفرنٹ جو اسٹیٹ کے ادر ادارے ہیں ان کو وہ منتقل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے جو اسٹاف ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہوتا ہے, جیسے ہماری AJK لیجسلیٹو اسمبلی ہے, وہ اسمبلی کا اپنا ایک اسٹاف ہے جو سارے جو جتنے بھی اسمبلی کے فنکشن ہے پرفارم کرنے کے لیے وہ چیزوں کو تیار کرتے ہیں, وہ اچھا اس کو سعید آگے جاوید صاحب, فائنل میرا اگلا سوال کرتے ہے ہیں. آپ سے تو کہ یہ ممبران کشمیر کونسل کو آخر کیا تحفظات تھے, کیا انسیکیورٹی تھی, انسرٹینٹی تھی, حکومت سے انہیں کیا مشکلات تھی کہ انہوں نے عدالت کا جا کے سہارا لیا, عدالت میں وہ کیوں گئے, یہ اسٹے آرڈر لینے پہ کیوں مجبور ہوئے, اصل وجہ کیا ہے؟ اس میں سر جو بیسک وجہ یہ تھی کہ جو کشمیر کونسل کے ممبران ہیں ان کی مشاورت کے بغیر جو کونسل کے ایسٹس ہیں اور کونسل کے امپلائیز ہیں ان کو AJK گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے ڈفرنٹ جگہ پہ پلیس کر رہی تھی, اور ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو ڈفرنٹ جگہ پہ یوٹیلائز کر رہی تھی. اور اس پہ AJK کونسل کے جو الیکٹڈ ممبران ہیں وہ ان کا یہ تحفظات ہیں کہ جو ان ایسٹس کی جو یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے, جو اس کی ضرورت ہے, اسی کے پیش نظر یہ بنے ہوئے تھے. اور اب اس ادارے کو آپ جو غیر فعال کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا یہ قدم غلط ہے. اس کے لیے پہلے ہم ڈائریکٹلی کورٹ نہیں گئے, بلکہ ہم نے اجلاس کی ریکوزیشن کروائی, اور اس ریکوزیشن کے اوپر سارے جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کے سائن ہے, اور اس ریکوزیشن کے اوپر کونسل کا اجلاس ابھی ہونا تھا. اس سے پہلے ہی AJK گورنمنٹ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کر کے انہوں نے اس کے ایسٹس کو ڈفرنٹ طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوشن کرنا شروع کر دی, جیسے یہ مال غنیمت ان کو حاصل ہو گیا. حالانکہ کوئی بھی ادارہ جب ایک اس کے ایسٹس منتقل ہوتے ہیں دوسرے کو, تو وہ ادارے کے ہی جو اس کے فنکشنز ہیں اسی کے لیے ہی وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اچھا تو یہ لیکن مجھے بتائیں کہ اس کی اگلی تاریخ کیا مقرر ہوئی ہے, اس کیس کی تاریخ کیا مقرر ہوئی ہے؟ اس کیس میں ابھی 4 آگے تاریخ مقرر ہوئی ہے کہ فردر جو ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے گورنمنٹ کو اور ادر اداروں کو ہم نے فریق رکھا ہوا ہے, تو ان کو اپنے جواب دینا. لیکن مین وائل
کورٹ نے اس میں صورتحال کا بحال رکھنے کا آرڈر کیا ہے کہ جو اس ٹائم پائپ لائن میں تھے ایگزیکٹو کے، جو انہوں نے اس ایسٹس کو مختلف اداروں کو تقسیم کرنا ہے یا ان کے سٹاف کو گھر بٹھا کے تنخواہیں دینے کا وہ عمل جاری تھا، اس کو انہوں نے دیا. بہت شکریہ سگیر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے حالات سے ناظرین کو آگاہ کیا، ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد رابطہ ہوگا. جناب راجہ کفیل صاحب، راجہ کفیل صاحب، یہ آپ نے سنی کہ کس طرح ممبران کشمیر کونسل کو تحفظات لاحق تھے کہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ جو سارے اثاثاجات ہیں یہ منتقل کر دیں گے کسی اور اداروں کو. اور جیسا ہم نے سنا تھا کہ یہ جو رہائشی جو ان کا تھا ٹاور تھا، اس کے کچھ فلیٹس انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی جو کشمیر کونسل سے تعلق نہیں رکھتے یا آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، ان کو بھی دینے کی خبریں آئی تھیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے آگے کیا جائے گی؟ یہ کشمیر کونسل تنازع جو ہے اس کے محرکات کیا ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ راٹھور صاحب، جب یہ 13ویں ترمیم ہوئی 2018 میں، تو اس وقت محترم راجہ فاروق قدر صاحب نے جب یہ کی تو وہ بھی انہوں نے بہت اس کو خفیہ رکھ کر کیا، اور جس وجہ سے یعنی عوام پیدا ہوا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 13ویں ترمیم ہے، سکم موجود ہے، عوام ہے، اور وہ سبجیکٹ جو پہلے ایکٹ 1974 میں جو کشمیر کونسل کے پاس تھے یا جس کو حکومت پاکستان استعمال کرتی تھی وایا کشمیر کونسل، جس میں ججز کی تقرری میں جو باقی معاملات ہیں آزاد کشمیر کے وہ سارے وایا کشمیر کونسل ڈیل ہوتے تھے. اب جب 13ویں ترمیم یہ ہوا کہ کشمیر کونسل کو اس کو آلموسٹ اس کا آئینی مالیاتی کردار ختم کر کے، یعنی آئینی کردار بھی اس کو ختم کر کے، تو جہاں کشمیر کونسل لکھا ہوا تھا وہاں اس کو لیا کہ یہ ایڈوائزری رول ہوگا کس میں، صرف مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ شک جہاں اقوام متحدہ میں کہیں کو بات چیت کر رہی ہیں تو وہ یہ اس میں مشاورت آئے گی، یعنی یہ شک کر کے کشمیر کونسل کو کلوز کر دیا گیا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ججز کی تقرری کا معاملہ آیا تو ظاہر ہے وایا جو چینل تھا اس سے پہلے ہوتا رہا کہ چیئرمین کشمیر کونسل یا صدر آزاد کشمیر وایا کشمیر کونسل کے ذریعے سے آتی تھیں سمریاں، تو بڑا عوام پیدا ہو گیا کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ آزاد کشمیر سپریم کورٹ ججی سے خالی ہو گئی، ایک جج سپریم کورٹ میں آ گیا، ایک جج ہائی کورٹ میں رہ گیا. تو وہ کشمیر کونسل کی بیوروکریسی نے انکاری کر دیا کہ اس 13ویں ترمیم کا ہمارا کوئی رول نہیں تھا، لہٰذا ہم سمری کیسے پاس کر سکتے ہیں. ہمارا کردار یہ رہ گیا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کونسل ختم. پھر حکومت آزاد کشمیر کو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ آئین میں ترمیم کرنی پڑی اور 14ویں ترمیم ہوئی جا کر جس میں یہ اس سے کم در ہوا. ابھی کیا ہے؟ ابھی جو لیٹسٹ تنازع یہ ہے کہ ممبران کشمیر کونسل یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری امور کشمیر یا وزارت امور کشمیر کے سیکرٹری نے وہ ممبران کشمیر کونسل کو بائی پاس کر کے، یہ حکومت آزاد کشمیر نے ممبران کشمیر کونسل کو بائی پاس کر کے جو کشمیر کونسل کے اثاثے ہیں ان کی آپس میں ٹیکنگ شروع کر دی ہے. کس نے؟ وزارت امور کشمیر اور حکومت آزاد کشمیر ہے. تو بیچ میں کشمیر کونسل کے ممبران انہوں نے کہا کہ یار ہم کہاں ہیں، ہم نے جو آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے ہمیں منتخب کر کے یہاں بھیجا ہوا ہے. ہم آزاد کشمیر کے عوام کے جو اجتماعی دانش ہے یا جو اجتماعی ہمارا مینڈیٹ ہے، جو اجتماعی مینڈیٹ ہم لے کر آئے ہوئے ہیں کشمیر کونسل کے 6 ممبران، تو لہٰذا آپ نے یہ پلی لے کر وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں. ابھی جو عبوری ریلیف دیا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ اختیارات اپنے ایز اے حکومت ایز اے چیف ایگزیکٹو کشمیر کونسل کے اثاثے منتقل ورا اپنے اختیار سمجھ کر یوز کرنا شروع کر دیا، جس میں جو کشمیر کونسل کی بلڈنگ ہے سمیت باقی جتنے فیصلے کر کے ملازمین کے انہوں نے کیا. اس کے اوپر ملازمین ہم نے اس کے اوپر 3-4 پروگرام بھی کیے. تو کشمیر کونسل کے ممبران کا یہ موقف ہے. ابھی تو ظاہر اس کا عدالت فیصلہ کرے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹ جو اس 13ویں ترمیم میں بھی جو آزاد کشمیر ریاست نے آزاد کشمیر حکومت نے اٹھا کر دے دیے پاکستان کو یا چیئرمین کشمیر کونسل کو، تو وہ وایا ہمارے استعمال ہوں گے. یعنی وہ آرٹیکلز ہیں جو 13ویں ترمیم میں حکومت کا سبجیکٹ ہے، ماضی میں ہوتے رہے، یہ وایا کشمیر کونسل آئے گئے. اسی نقطے کو لے کر یہ گئے عدالت میں. عدالت نے حکم امتناع جاری کیا. حکم امتناع کیا جاری کیا؟ میری بات ہوئی تھی سعید صاحب سے، تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ جو سٹیٹس کو برقرار رہے گا، حکومت آزاد کشمیر جو ملازمین کی منتقلی یہ مزید کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، پلس جو اثاثاجات ہیں اس کے بارے میں مزید کوئی فیصلہ جب تک اس کیس کی جو سماعت نہیں ہوتی ہے. لیکن میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ٹائم ہمارا مختصر ہوتا ہے کہ یہ ایک ضروری ہے کہ جو آزاد کشمیر کے آئین میں جو سکم ہے اس کو اجتماعی دانش کا تقاضا ہے کہ آزاد کشمیر سیاسی جماعتیں اس ٹائم ساری جماعتیں حکومت میں اس کو بیٹھ میں ایک ساتھ حل کریں. اگر یہ تنازع حل نہیں ہوں گے، سیاسی جماعتیں حل نہیں کریں گے، تو پھر اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، پھر باہر ایشو جاتا ہے، پھر ہمارا
हमारा यानी लोगों का मौका कोई एंटी पाकिस्तान बात करे फॉलो, फिर जगह तनाज़े पड़े होते हैं। तो कबल इससे कि मसले पैदा हों, आज़ाद कश्मीर लीडर और पाकिस्तान की लीडरशिप, आज़ाद कश्मीर लीडरशिप बैठ के छोटा सा मसला इसको बैठ के हल कर। ठीक है। अच्छा आमर साहब, अब देख रहे हैं जिस तरह अनवार हुकूमत मुख्तलिफ अदारों के साथ, रियासती अदारों के साथ तनाज़ात की डगर पर चढ़ पड़ी है, अदलिया के साथ उनका तनाज़ा अलग, 16वीं तरमीम, अब ये नया मामला जो अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात इस्तेमाल करके वो कश्मीर कौंसिल के साजात और मुलाजमीन को मुंतकिल, आप क्या समझते हैं कि क्या? शहजाद साहब, सब तो पहले ये बात है कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हर एक कोई कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है, मेम्बरान अपने हाउस की वो कर रहे होते हैं, स्पीकर ऐसे कर रहा होता है, कश्मीर कौंसिल के मेम्बरान जो हैं ये 6 लोग, ख्वाजा तारक सईद साहब, शुजा खुर्शीद राठौर साहब और सियाब खालिद साहब के साहबजादे हैं, हनीफ मलिक साहब हैं और सरदार रज़ाक साहब हैं और जो भी लोग हैं, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने एक ऐसे शख्स को जो आइन करके, आइन का आड़ लेके गैर आइनी और आइन शिकनी कर रहे थे, तो उन्हें रोका। और एक ये बात है कि कौंसिल का जो किरदार था, ये उनका हाउस में बतौर मेम्बरान जो है ये उनका किरदार था, तो उन्होंने अपना जो किरदार है वो बाएहसन तरीके से अदा किया। और ये वही मेम्बरान है जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को उनके सामने बैठ के उन्हें आइन शिकन और साबित कर दिया था कि आप आइन और कानून की बात ना करें। ये जो किताब आपने रखी हुई है, यही किताब हमने रखी हुई है। अब वज़ीर-ए-आज़म का इशू ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आइन की तशरीह भी अपनी करते हैं या वो चाहते हैं जो उनकी तशरीह है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जस्टिस जो है वो सदाकत राय साहब और जस्टिस लियाकत शाहीन साहब ने 29 अप्रैल तक स्टे दिया। 29 अप्रैल अगली तारीख है, 29 अप्रैल तक स्टे है कि कश्मीर कौंसिल के मेम्बरान की मशावरत के बगैर ये जो इकदाम उठाए गए हैं उन्हें भी कालादम करार नहीं दिया, उनके ऊपर अभी ये स्टे दिया। अब इसकी ज़्यादा डिटेल तो हर बाद में पता लग जाएगी, लेकिन ये बात है कि अनवारुल हक हुकूमत को वो जो उनके गैर आइनी इकदाम थे और जो बाला करने चाह रहे थे आइन की आड़ में और कुछ लोगों का सहारा लेके, उससे उन्हें रोक दिया गया है। तो इससे एक अच्छी उम्मीद की किरण जागी है कि हुकूमत की फस्तायत और ये जो गलत इकदाम हैं उसके हवाले से लोग जो हैं वो अदालतों में जाकर रिलीफ रहे हैं। ये देखें ना, एक तो हाउस है, एक अपर हाउस है, ये कश्मीर कौंसिल जो है अपर हाउस है, सेनेट है आज़ाद कश्मीर की, तो उन्हें भी अपना हक लेने के लिए अदालत जाना पड़ा। तो ये अफसोसनाक बात है, ये जमहूरी कदरों के खिलाफ है। ये मामला जो हैं, जैसे राय कफील साहब ने कहा, ये बैठ के अपने ये जो कपड़े हैं ये इन्हें खुद धो लेने चाहिए थे, इन्हें अदालतों में नहीं जाना चाहिए। अच्छा रजा कफील साहब, हम बात करेंगे अब एडहॉक मुलाजमीन को भी अदलिया से एक बड़ा रिलीफ मिला है। जो चौधरी नवारुल हक साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उनकी जो आगे बरतरफ किया था, फिर अदालत के हुक्म पर उन्हें बहाल किया गया, रिलीफ दिया गया था। अब नया रिलीफ मिला, 30 अप्रैल तक उनको स्टे ऑर्डर दिया गया। इस पर आप क्या देखिए, हम अपने कई प्रोग्राम में हम बार बार इसका हम जो है हुकूमत को याद नहीं कराते हैं कि ये अनवारुल हक साहब की बदकिस्मती दिया गया है या उनकी ज़िद है कि वो हर काम को बगाड़ कर करते हैं। यानी करना वही होता है, क्या ज़रूरत थी यार, आपको नहीं पता था, यानी आप ये काम 10 दिन पहले नहीं कर सकते थे, आपको पता था कि आज रमज़ान है, आगे ये रमज़ान का महीना है, ईद भी आ रहा है, ये मुलाजमीन है, यानी मुलाजमी क्यों कर रहे हैं। यानी देखो ना, हम 3-4 प्रोग्राम हम इसके ऊपर कर चुके हैं राठौर साहब। यानी ये सोच की आकाशी करती है ये शख्स जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के चीफ एग्जीक्यूटिव है या आज़ाद कश्मीर वो ऐसा तो नहीं सोचते कि अमर महबूब रजा फिर ये कहते हैं तो ये देखो ना, हम ये नहीं करना, हम क्या कहते हैं राठौर साहब, हम तो मुलाजमीन एहतजाज करते हैं तो हम उनकी खबरें जारी करते हैं, आज मुजाहरा हुआ। अब कल से परसों से 10 दिन से ये चीखो पगार है, ये कर रहे हैं कि यार हमारे बच्चे कैसे ईद करेंगे, हम कैसे हमारा कैसे ईद, हम निज़ाम कैसे चलाएंगे कि हुकूमत ने ये, क्योंकि 28 फरवरी तक तोसी हुई थी, 28 फरवरी से मार्च और अप्रैल अभी, यानी ये 2 माह की तोसी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि अभी हुकूमत एडवर्टाइजमेंट भी की है, भर्ती भी हो रही है, ज़रा एक महीने में तो नहीं हो सकती है, आपको 1 महीने 2 महीने लगे। अभी मतलब जब उसको 10 मई तक जो NTS के जो तारीख है 10 मई, 1 माह लगेगा। अगर हुकूमत इसको जून तक या 30 मई तक इसको तोसी कर देती कि जब तक ये पोस्टें खाली हैं, जब तक आप नई तैनाती या नए लोग नहीं आएंगे, अडाक वालों को या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन करके आएगा या कोई NTS करके आएगा, तो जब तक वो आता नहीं है आप इनको जारी रखें तो अच्छा काम था। जब तक आपके पैसे मौजूद हैं, फंड मौजूद है आपको लेकिन हुकूमत ने क्या ला कि वही आपने बदवाएँ भी ली इनसे, कितने लोगों ने बदवाएँ दी आपको, और आज जाके ये भी अदालत ने हुक्म दिया है। लेकिन हम आज ये कहते हैं कि ज़रा जस्टिस यानी चीफ जस्टिस सदाकत राजा साहब, और उन्होंने भी ये उनको अभी लोग उनको दुआएं दे रहे हैं कि हुकूमत अदालत के हुक्म पे आज हुकूमत का बिला नोटिफिकेशन करना। जैसे राजा कफील साहब ने कहा, इनवार हुकूमत 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे, वो उस पॉलिसी पे चल रही है, तो ये क्या समझते हैं कि ये आखिर कहाँ तक जाएगी? एक तो ये बात है कि ये जो राय साहब ने बताया, ये आईनी रिक्वायर्ड, ये जो 30 तारीख तक ये जो एक्सटेंशन मिली है 30 अप्रैल तक 2 माह की,
یہ آئینی ضرورت بن گئی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں نا کہ مارچ اور اپریل دونوں کے ہو گئے. اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے تنخواہ دینی تھی اور انوار الحق صاحب کے تو ذہن میں یہ تھا نا, یہ تو جان کے کیا نا. میں آپ کو بتاؤں کہ کرنل وقار نور صاحب اور انوار الحق صاحب نے یہ جان کے کیا کہ جب لوگوں کو 4200 لوگوں کو تنخواہ نہیں ملے گی تو ایک جو ہے ہنگامہ ہوگا اور ریاست میں, اور اس کے بعد لوگ ہم سے اپیلیں کریں گے, منتیں کریں گے, گڑگڑائیں گے کہ جی آپ ہمیں جو ہے وہ تنخواہیں دے دے تو ہم سکون حاصل کریں گے. تو وہ اس کے بجائے لوگ عدالت چلے گئے تو عدالت کا حکم آ گیا بیچاروں کی. وہ ذہنی تسکین جو سیلف سیٹسفیکشن تھی, لوگوں کو تڑپانے والی, لوگوں کو تنگ کرنے والی, لوگوں کو ذلیل اور خجل خوار کرنے والی, غریبوں کی بدوائیں لینے والی, وہ بیچاروں کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکی. اصل جو ایشو یہ ہوا کہ 30 اپریل تک وہ اس لیے کرنا پڑا کہ ان جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہ دینی درکار تھی. جب تنخواہ دینی درکار تھی تو یہ اس وقت انوار الحق صاحب سرکار کے کاغذوں میں ملازم ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی. اب اس کا راستہ نکالنے کے لیے کہ جب تک عدالت فیصلہ نہیں دیتی تو تنخواہیں دینے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا, 30 اپریل تک ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور عدالت نے انہیں مقصد 1 مارچ سے لے کے 30 اپریل تک 2 ماہ کی ان کو ایک ایکسٹینشن مل گئی. اس طرح یہ بات میچور ہوگی کہ نہ صرف انوار الحق حکومت جو ہے وہ یہ ماہ کی تنخواہیں دینے کی پابند ہوگی عید سے پہلے, اس سے اگلے مہینے کی تنخواہیں بھی دینے کی پابند ہوگی کیونکہ 30 تاریخ تک تو وہ ملازمین ہیں اور عدالت اس کے اوپر اور فیصلہ کر دیتی ہے, ایسے اور ایکسٹینڈ کر دیتی ہے اور تب تک وہ یہ پابند رہیں گے. اور اہم یہ جو بات ہے کہ آج جو ہے وہ سروسز ڈپارٹمنٹ نے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی اور ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب اس فیئر فیکٹر سے نکل جانا چاہیے کہ اور عدلیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس حکومت کو جو ہے وہ غلط اقدامات سے روک دیا اور یہ 4200 خاندان جو ہیں وہ عید کے اوپر خوشحالی کے ساتھ عید دیکھ. اچھا راجہ حفیظ صاحب, آپ سے میں سوال کروں گا, مجوزہ جو 16ویں آئینی ترمیم ہے جس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی جو مدت کا تعین کرنے کے لیے جو ہے وزیر اعظم صاحب نے اب پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز شروع کی, سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے رابطے شروع کیے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ظاہر ابھی تو نہ تو اس کا کوئی ڈرافٹ سامنے ہے, اس پر جو آزاد کشمیر وکلا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, تمام بار کونسل اس کے اوپر شدید اچھا ہے, ان کے پاس انفارمیشن موجود ہے. اور یہ میرے ذرائع یعنی میرے ایک یعنی سیاسی جماعت کے سربراہ سے میری بات ہوئی اور اس نے کہا کہ وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب نے ان کو فون کیا اور ان سے مدد مانگی کہ ذرا ہم یہ جو آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور ان کا بالخصوص ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ وزیر اعظم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے تو ہم اس کی مدت کا تعین کریں, یعنی ہم اس کی مدت 3 سال کریں. اور انہوں نے کہا کہ کیا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ معاملہ آئینی قانونی معاملہ, اس میں بار کونسل ہے, اس میں وکلا برادری ہے, اس میں تمام سیاسی جماعت ہے. اس نے وزیر اعظم کو یہ کہا کہ بجائے اس میں کہ آپ اس میں سے پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس بلائیں, مطلب تمام جماعتوں کی حکومت ہے تو سب کی آپ اجلاس بلا کر آپ وہاں پھر اس میں سے ہماری پاکستان کی پارٹیاں ہیں, یعنی جو آزاد کشمیر کی بھی پارٹیاں ہیں, ان کی حکومت پاکستان میں بھی آ گئی ہے. تو فیصلہ تو ذرا پاکستان والوں نے بھی کرنا ہے نا کہ اگر کوئی آزاد کشمیر مجوزہ کوئی آئینی ترمیم آتی ہے یا جو 13ویں ترمیم کا سکہ ہے وہ آتا ہے یا جو ججی تقرری کا نظام ہے, باقی اگر جو کچھ آپ نے کر رہا ہے تو ظاہر اس میں حکومت پاکستان کی انپٹ ہوگی. لیکن وزیر اعظم اس ضد پہ آ گئے ہیں. وزیر اعظم کے ضد یہ اڈاک جج پہ ہوا رولا. راٹھور صاحب میں آپ کو ذرا سے اڈاک جج کا معاملہ پھنس گیا ابھی بھی ادھر ہے. نہیں مسئلہ دیکھو نا, ابھی نہ تو وزیر اعظم نہ حکومت یہ اس سے اپنے اس ہٹ درمی سے ہٹے نہیں ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اڈاک جج کی تقرری ہوئی ہے یہ اس نے کیوں کی ہے, اس کے اوپر سعید اکرم اور جو باقی لوگ ہیں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے باقی لوگ ہیں سارے اسی وجہ تشویش ہے وکلا میں. یار یہ جو آزاد کشمیر کے عدلیہ میں پہلی ماضی میں بھی اس یعنی ایسے اقدامات ہوئے جس سے وہاں تشویش پائی جاتی ہے. تو آزاد کشمیر کا جو راٹھور صاحب ایک نظام موجود ہے اس ٹائم, جو ہمارے صدر ہیں, وزیر اعظم ہے, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, ساری یہ جو عیشی ہو رہی ہے نا, تو یہ اس وقت کے لیڈرشپ کی اجتماعی دانش کا ایک نتیجہ تھا. ایک آج لوگ آزاد کشمیر لوگ جو ہے نا یہ عیاشی کر رہے ہیں. اگر یہ غلطیاں ہوتی رہی جو کچھ ہو رہا ہے اس ٹائم آزاد کے تماشا بنا ہوا ہے, یہ جو سیاسی جماعتیں اگر اپنا کردار ادا نہیں کریں گی, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو بیٹھ کے حل نہیں کریں گی, اس وقت تمام جماعتوں کی حکومت ہے, بجائے کہ یہ لوگ سڑکوں پہ کہ فاروق قادر صاحب, شاہ غلام قادر صاحب, چودھری عزیز مشتاق ناز, چودھری طارق فاروق صاحب یا اس طرح سے فیصل راٹھور ہیں, یعنی چودھری یاسن صاحب ہیں, سردار یعقوب ہیں, چودھری لطیف اکبر صاحب, جو پیپلز پارٹی کے لاٹ ہے, یہ لوگ کیا لوگ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے کدھر لے جا رہے ہیں ریاست کو. حکومت کو رہنے دیں آپ,
वज़ीर आज़म को एक तरफ रखें। जो आज़ाद कश्मीर में जो खराबी आ गई है, जो सियासी वहाँ निज़ाम में बिगाड़ा गया है, सियासी जमातें गैरफाल हो गई हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत को टेक ओवर कर दिया एक्शन कमेटियों ने। इनको समझ नहीं आ रही कि हमसे क्या गलती हो रही हैं। अभी भी वक्त है कि ये दानिशमंदी का मुजाहरा करे। ये अगर इसी तरह एट में रही ना, आज़ाद कश्मीर जो एहतजाज हैं, अभी देखो 16 अप्रैल से ये जो बल्दियाती नुमाइंदान हैं ये सड़कों पर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम अच्छी तहरीर शुरू करें। इसका मतलब है जो आज़ाद कश्मीर, देखो ना हम क्या कर रहे हैं, हम जो साफ़ी हैं, हम जो टॉक शो बार बार हम ये करें, जम्मू कश्मीर डिटेल जो लोगों को तकलीफ होती है, हम ये कह रहे हैं कि यार आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और पाकिस्तान के मुकदमे का भी बेस कैंप है। कश्मीर में जो पाकिस्तान का मुकदमा है इसका भी बेस का मुजफ्फराबाद है। अगर मुजफ्फराबाद में इंतशार होगा तो इससे हिंदुस्तान फ़ायदा उठ रहा है। खुदा रहा ये ना करो, आप मौके क्यों फराहम करते हो हिंदुस्तान को जाकर वो प्रबंधा करे। अभी देखो थोड़ी गलती हुई हैं, एक्शन कमेटी के एहतजाज हुए तो मामला हमारे यूएन में चला गया। गलती किसकी है? वज़ीर आज़म की थी ना। वज़ीर आज़म एक हटतर भी ना करते, एक्शन कमेटियों का मुज़ाकरात होते, आटे का बोरान होता, ये चीज़ें नहीं होती तो लोग क्यों आज मामला यूएन में जाता। पहले यूएन में मकबूजा कश्मीर मामला जाते थे, अभी आज़ाद कश्मीर डिबेट हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ राठौर साहब कि जो आईनी मामला, बिल्कुल यार आइन में बेशक तरमीम करें, किसने कहा ना करें। अगर आप कोई जजिस के निज़ाम में शफाफियत लाना चाहते हैं तो उनसे बात करो, बाहर काउंसिल से बात करो, सियासी जमातों के बात। लेकिन ये आप रात के अंधेरे में रात के ऐसे खुफिया करके जो वारदातें करेंगे वो मुतनाज़ा होंगे, रद्द अमल है, उसके पाकिस्तान को नुकसान होगा। जी अमर साहब, ये देखिए जैसे राजा खफील साहब ने कहा कि इनवार हुकूमत जो भी तरमीम करना चाहती है करे, लेकिन स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी तो ज़रूरी बनती है कि मतलब इसके स्टेट होल्डर, बार काउंसिल इसके स्टेक होल्डर है, जो जज साहिबान हैं अदलिया के वो स्टेक होल्डर हैं, पार्लियामेंट जो है वो स्टेक होल्डर है, वजारत कानून, वज़ीर कानून, ये जो लोग हैं इनसे मुशावरत करने के बजाय वो अपने तौर पर एक कर रहे हैं। और सियासी जमातों से भी उन्होंने शुरू की है बातचीत। तो इस पे आप क्या कहेंगे? शहजाद साहब, एक तो ये बात है कि ये जो आइनी तरमीम है इसके हवाले से जो मेरी इतला है राजा खफील साहब से शायद थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने या जिन लोगों ने रब्ता किया है पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर जो मोहम्मद यासीन साहब से और शाह गुलाम कादर साहब से, क्योंकि ये हैं, और अभी तक उन्होंने क़यूम नियाज़ी साहब से रब्ता नहीं किया। ये एक ऐसा मिसाक होता है, ये कलेक्टिव विजडम होता है। जो भी आइनी तरमीम करते हैं वो सब तबकात को लेके और सोच समझ के जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए, क्योंकि कोई अगर पहले कोई गलती हुई है तो उसे दोहराना नहीं चाहिए। ये जो आइनी तरमीम है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के उन लोगों ने अपनी हद तक तो कर लिया माजरत कि हम ये नहीं चाहते ये नया कट्टा खोलना। दूसरी ये बात है कि उन्होंने कहा क्योंकि हम फैसले अपने खुद नहीं कर सकते पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग वाले, तो उसके लिए हमारी जो मदर पार्टीज़ हैं उसके साथ मुशावरत करके आपको जवाब देंगे। ये जो आइनी तरमीम है जिसके खालक जो हैं वो राजा फारूक हैदर साहब हैं, 13वीं तरमीम के, और ये उसी के ऊपर 16वीं हो रही है ना तरमीम। अब एक तो ये बात है कि ये मुस्लिम लीग नून की सियासी मौत है। आधी मौत तो वो मर गए जब उन्होंने इसकी 15वीं तरमीम कर दी थी, जब ये काबीना में तोसी और सारा कुछ करने के उसमें फारूक हैदर साहब ने अपनी बनाई हुई आइनी तरमीम को, खुद ये सियासी गलतियाँ होती हैं ना इंसान की, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। शायद आप भी भुगत रहे हैं, राजा खफील साहब भी, शायद हम भी भुगत रहे हैं, इस तरह फारूक हैदर साहब भी भुगत रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि ये जो आइनी तरमीम है ये कोई मकसद को नेक नीति के बुनियाद पे नहीं है, ये कोई आइन ठीक करने की बुनियाद पे नहीं है। आइन जो है वो कौमी सलामती के दायरे ठीक करना चाहते हैं, जो रियासत पाकिस्तान के मफाद में काम करने वाली कुव्वतें हैं वो ठीक करना चाहती हैं। उन्हें पता है कि आज़ाद कश्मीर के आइन को तवाज़न में लाना है, जो किसी वजह से उस वक्त फारूक हैदर साहब की जल्दबाजी की वजह से उसमें तवाज़न नहीं रहा, तो उसे तवाज़न कायम करना है। ये उसकी आड़ में अपनी वारदात कर रहे हैं। मकसद ये जो है वो ये जो बात कर रहे हैं अनवारुल हक साहब को, ये नहीं कह रहे कि हमने जो पाकिस्तान के सब्जेक्ट हैं वो वापस करने हैं तो इसके ऊपर बैठे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे कि जी हमसे दफ़ा 56 ले ली है या 58 ले ली है कि वो अख्तियारात हमने वापस करने हैं। हमने वो ये भी नहीं कह रहे कि हमने ये जो कश्मीर कौंसिल का हक मार लिया इसके ऊपर बैठना है। वो बात क्या करते हैं कि हमने जजेस के ऊपर बैठना है। जजेस के ऊपर क्यों बैठना चाहते हैं? 3 साल मुद्दत करना चाहते हैं। ये एक डिबेट है, मगर हो सकता है आप इस बात के हामी और मैं मुखालफ हूँ कि 3 साल के जज है, आपका ये ख्याल हो सकता है 3 साल के जजेस रखे जाएं और उसके बगैर उनको पेंशन और किसी मराद के वापस भेज दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ एक जो बात है, किसी जगह भी ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। जजेस को जो है वो तहयात तफज दिया जाता है, वरना इस तरह के फैसले लिए जाएं तो उसके बड़े दूर दराज से वो एक बहस है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बुनियादी तरमीम है, ये जो 3 साल की मुद्दत करना चाहते हैं अनवारुल हक साहब, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम साहब को ओहदे से हटाने की साजिश है। और आने वाले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रजा अली खान जो 7 साल चीफ जस्टिस रहेंगे, उनका टेन्योर कम करने की साजिश है।
اور یہ سازش ہے آزاد کشمیر میں راجپوت برادری کے خلاف، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے بیوروکریسی کے بعد جو ہے عدلیہ کی طرف انور الحق صاحب نے رخ کیا، اور یہ ایک پراپر جو ہے یہ ان کا ایک گریٹر منصوبہ ہے جس کی تکمیل کے لیے انہیں بعض لوگ جو ہے خوش قسمتی سے میسر آ گئے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے بار کونسلز ہیں، سپریم کورٹ بار کونسل ہے، آزاد کشمیر میں بہت اپ رائٹ قسم کے قانون دان ہیں جو جج بھی رہے ہیں، ہائی کورٹ پہ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی متعدد سابق چیف جسٹس صاحبان سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے حیات بھی ہیں۔ تو یہ اس میں کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ تمام طبقات جن کے حوالے سے آپ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں، آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں، یہ آج نہ ہوں گے 6 مہینے بعد ہو جائیں گی۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انور الحق صاحب کی شکل بڑی ضروری ہے کہ انور الحق صاحب نے اگر کوئی وعدہ کر لیا ہے کہ جی میں نے یہ ایڈونچر کرنے ہیں اور اس کی آڑ میں وہ اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ کریں گے، یا اس ریاست میں شہزاد راٹھور سے لے کے مقصد چیف جسٹس سپریم کورٹ تک جو بندہ بھی جو ہے وہ کرنا وقار نور کا اور انوار الحق کا مخالف ہے تو اسے جو ہے یا رہنے کا حق نہیں ہے، یا اسے عدالت سے نکالیں گے، یا اس کا ادارہ بند کریں گے، یا اسے ریاست سے نکالیں گے، یا اس کے خلاف مقدمہ درج کریں گے۔ یہ ایک سوچ ہے اور اس سوچ کے اوپر وہ لوگ چل رہے ہیں، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی ترامیم ہونی چاہیے جہاں جہاں پہ ضرورت ہے، خاص طور پہ قومی سلامتی کی اداروں کی جو ضرورت والی آئینی ترامیم ہے وہ ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو ذاتی خواہش ہیں یا کرنا وقار نور کی جو ذاتی خواہش ہیں، یا وہ کسی سے برنالے کا اندر کا سکور سیٹل کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بمبر کا ہونے کا سکور سیٹل کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اپنی کسی دوسری برادری کا سکور سیٹل کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ وہ جو ہے وہ اپنی ذاتی دشمنی کا سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ آدھا تو آزاد کشمیر میں جو کٹا کھلا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کھلا ہوا ہے کہ جی انوار الحق صاحب بطور جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پورے آزاد کشمیر کو انہوں نے بلیک میل کیا ہوا تھا، سارے سرکاری ملازمین کو بلیک میل کیا ہوا تھا، سارے سیکٹریز کو بلیک میل کیا ہوا تھا، اور آج تک وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ اس کی وزارت عظمیٰ میں اس دور کے 15 20 سال کے پرانے کیسز جو ہے ہی نہیں ہیں اسے وہ بھگت رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ مطلب پریکٹیکلی جو ہے وہ قانون صاحب وہ جو پی اے سی کے چارج ہے وہ ابھی بھی انوار الحق صاحب کے پاس ہے۔ ابھی بھی جو سیکٹری قانون ساز اسمبلی ہیں ہمارے بھائی ہیں بشارت صاحب، ایک آج ان کی برتھ ڈے، انہیں وش بھی کرنا چاہتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کرنی ہے، لیکن وہ ابھی بھی جو ہے یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے کہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کے ساتھ نہیں ہے، اور میری یہ اطلاع ہے کہ وہ جو ہے وہ جو اسپیکر ہیں وہ ان کے بجائے جو ہے وہ ان کی ترجیح جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے وہ ایک کسٹوڈین آف ہاؤس ہے نا۔ مقصد انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو افسران ہیں یہ جو کافی عرصہ پہلے ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی جو ہے وہ این او سی نہیں دے رہے، کسی آڑ میں وہ کسی کی پینشن آپ روک سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مرتکب ہو رہی ہے آزاد کشمیر حکومت، اور یہ جو ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا حوالے سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کیسے کرنا ہے کیوں کرنا ہے، لیکن سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کوئی ایتھوپیا سے نہیں آئے ہوئے، نہ یہ امریکن ہے، یہ ادھر کے لوگ ہیں، اور لا نوئنگ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرنی چاہیے۔ آیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کسی سابق چیف جسٹس صاحبان سے اس کے اوپر مشاورت کی ہے؟ بار کونسل کے صدور سے کی ہے، وائس چیئرمین بار کونسل سے کی ہے، ڈسٹرکٹ بار کے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدور سے کی ہے، 10 اضلاع کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہیں ان سے کی ہے۔ مقصد آپ آئین کی جو تشریح ہے وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کریں، لیکن آئین وہ نہیں ہے جو انوار الحق اور کرنا وقار نور کی خواہش ہے، یا اس کی جس کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ آئین کا دشمن ہے، وہ پاک فوج کا دشمن ہے، وہ قومی سلامتی کا دشمن ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، انہیں اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب یہ کام جو ہے وہ مزید نہیں چل سکتا۔ اچھا راجہ صاحب، اب آخر میں ہم آئیں گے جو وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے یہ جو کچھ میڈیا آفسز کو جو اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، اور ایک شنید تھی کہ ایف آئی آر کوئی آپ کے خلاف ہمارے خلاف درج ہونے جا رہی ہے، تو اس پہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ تھا کہ کوئی ایف آئی آر سامنے نہیں آئی اور یہ خبریں فیک ہیں۔ اب اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کچھ باتیں آ گئی ہیں، کچھ سامنے حقائق سامنے آئے ہیں، اس پہ آپ کیا ناظرین کو؟ ایک تو یہ تو عامر صاحب نے کل بھی بتایا تھا ساری جو ابھی تک پیش رفت ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بات کروں گا راٹھور صاحب کہ اس وقت آزاد کشمیر کو وزیر اطلاعات نہیں ہے، اور اس وقت جو مخلوط سرکار ہے، حکومت ہے، اس کی سوپھی یا اس کی بدنامی جو ہو رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، جو روایتی جو میڈیا میں ہو رہی ہے، کہ حکومت اچھے کام کرنے کے باوجود اپنی بدنامی کا باعث بنے، صرف اس لیے کہ وزیر اعظم ایک شخص جو وزیر اعظم ہی ہے، وہ وزیر اطلاعات بھی بنا ہوا ہے، وہ وزیر قانون بھی بنا ہوا ہے، وہ ساری اختیارات تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو آمرانہ سوچ ہوتی ہے کسی شخص میں، یہ ایک بیماری کی علامت ہوتی ہے۔
آپ اگر یہ کہیں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، میرے علاوہ سارے لوگ غلط ہیں، یا آئین قانون مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یا میں وزیر اعظم سے علاوہ بہت اچھا صحافی بھی ہوں، میں بہت اچھا لکھاڑی بھی ہوں، فلانا فلانا میں بہت تبصرہ نگار بھی ہوں، اور میرے علاوہ اس ریاست جموں کچھ نہیں، جب یہ سوچ کسی شخص میں آ جاتی اس کو ایک بیماری کی علامت بھی ہے سر۔ ابھی دیکھو کہ اس ٹائم ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پکڑے ہیں، ہم نے کب منع کیا نہ کرے، لیکن کیا حالا سول سوسائٹی آپ کے خلاف سڑکوں پہ جو کچھ ایکشن کمیٹیوں نے آپ کے ساتھ کیا تو بات یوں میں پہنچی ہوئی۔ ہم نے تو نہیں کہا نا، آپ کے میں نے کہا، ہم ان ایکشن کمیٹی کو لوگوں کو ہم نے سڑکوں پہ نہیں لایا نا، آٹا وزیر اعظم نہیں دیا، ابھی بھی گندم نہیں خرید رہی ہے حکومت، ابھی بھی آٹے کا بحران ہے، رمضان میں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، ابھی بھی آٹے کا بحران ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا ایک پرامن آزاد کشمیر ہے، صحافیوں کو وہاں شہزاد راٹھور، عمر بابو، راجہ کفیل یا 3-4 کو پکڑو، کیا ہوگا یار؟ ہمیں کیا حکومت کی وزیر اعظم کی تشفی ہو جائے گی؟ راجہ کفیل کو پکڑ گئے وہاں تھانے میں رکھ کر، اگر آپ مطمئن ہو پائیں کہ آپ کی گورننس بہتر ہو جائے گی ہماری گرفتاری سے، ہمارا یہ ٹاک شو بند ہونے سے، کہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہرگز نہیں ہوگی۔ آپ بجائے یہ رات کو منفی سوچو کس آئین کے شک تامین کا خلاف مقدمہ درج کروں یا سائبر کرائم کی کون سی شک لے گی، یہ سوچ کیوں کر رہے ہو خدا کے بندے؟ راجہ کفیل یہ کہہ رہا ہے کہ جناب محترم وزیر اعظم صاحب آپ یہ کام اچھے کرو تو آپ کو لوگ دعائیں دیں گے، ہمیں تو نہیں چاہیے نا۔ ابھی اڈاک ملازمین کے تنہائی بال نہیں ہیں، کوئی سامنے دیں گے آپ کو، مجھے عامر صاحب کو دیں گے، یا جو اس سے پہلے جو ایشوز حل ہوئے ہیں، یہ جو جنگلات ملازمین کا ہم نے ایشو اٹھایا، جو باقی اٹھایا، کیا کوئی اس میں سے ہم تو اپنا فرض سمجھ راٹھور صاحب، میں نے اس دن کہا تھا کہ ہم صافت کرتے ہیں اپنا فرض سمجھ کر، اپنے نیک نیتی کے ساتھ، اپنے دیانتداری کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی حساب لے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو میرا اختیار کیا ہے کہ قیامت کے دن عالم کا، ایک وزیر اعظم کا، ایک جج کا، ہر بندے کا جو حساب کتاب ہوگا اس عہدے کے لحاظ سے ہوگا، اس کو جواب دینا پڑا، یار اختیار کا جواب دینا ہے۔ ابھی وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، یہ کل نہیں ہوگا نا۔ ابھی انوار الحق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اس نے جواب نہیں دینا، جو اس نے لوگوں کو سڑکوں پہ رلایا جواب نہیں دے گا اس کا، کیا اللہ اس سے پکڑ کر حساب لے گا نا؟ دیکھو بدوانی ہمیں یعنی وہاں آپ خوفہ راز پھیلا دیا، 5 دن ہو گئے آپ نے وضاحت نہیں کی ہے، آپ کے وزارت اطلاعات نے وضاحت نہیں کی۔ کل عمر صاحب نے کہا کہ ڈی جی ہمارے صحافیوں کو یہ کہہ رہا ہے کوئی فائل مووی نہیں ہے، سیکٹری کر رہے نہیں ہے، وزارت سیکٹری قانون کر نہیں ہے۔ کل عمر صاحب نے وہ آپ کے ریفرنسی 5-6 خط بتائے، کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ کون میٹنگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ہم نے کیا جرم کیا ہوا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندے یہ لوگ ہیں چھوٹے، ہم نے اس دن کہا راٹھور صاحب آزاد کشمیر 2005 میں زلزلہ آیا، 600 سے زائد تعلیمی ادارے اسکول نہیں بنے، ابھی سخت برف باری میں لوگ بغیر چھت کے، یہ کون ذمہ دار ہے؟ ریاست ذمہ دار ہے نا، ریاست۔ ابھی آپ نے کشمیر کونسل کے ساتھ جو کچھ ڈرامہ، ابھی آپ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی وہاں سارے معاذ آپ نے فتح کر لیے، وہ آپ کے نیک نامی ہو گئی، آئیں صحافیوں کا خلاف کرو۔ بھائی ہم تو اپنے پروگرام کی وساطت سے اس وقت جو دنیا بھر سے یا پاکستان کے صحافیوں نے ہمارے ساتھ یکجہتی کیا، ہم تو ان کے مقروض ہو گئے، یعنی جس طرح کے ساتھ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں پوری رات، پوری دنیا سے لوگ، امریکہ سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے، کہاں سے پورے لوگ فون کے، پورے پاکستان سے، PFUJ، RIUJ، پریس کلب، آزاد کشمیر کے تمام صحافتی تنظیمات، تمام پریس کلب، تمام لوگ ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب منفی سوچ سے باریک، یہ وزیر اعظم کی بہتری ہے یار، خدا کے بندے آپ کا مختصر وقت ہے۔ دیکھو اگر وزیر اعظم صاحب نے 1 سال میں ایک کام یہ نہیں کر پایا، تنویر الیاس کو اللہ تعالیٰ نے 1 سال کہہ دیا، بلدیاتی الیکشن کرا کے چلے گئے۔ اس سے پہلے قیوم نیازی کو موقع ملا، یہ بلدیاتی الیکشن کی تحریک قیوم نیازی کی ہے، یعنی یہ انیشیٹو قیوم نیازی کا نا۔ اس سے پہلے چودھری فاروق ادر صاحب نے آپ کو کشمیر کونسل خطہ آپ کو بااختیار دیا۔ اس سے پہلے چودھری مجید صاحب آگے آپ کو 3 میڈیکل کالج، 5 یونیورسٹیاں، کیا چودھری مجید دے کے چلے گئے، ایک جمہوری سوچ رکھنے والا وزیر اعظم۔ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، پاکستان میں آپ کے اچھے تعلق تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے اچھے تعلق تھے، سیاسی جماعت، یار کوئی کام کر کے جاتے یار کوئی چیز، کوئی فرقہ ٹورزم پالیسی بنا کے چلے جاتے، کوئی ایجوکیشن پالیسی بنائی، ابھی اس کو انہوں نے اوپن نہیں کیا، کیا کیا اس کا جو کچھ آپ اپنے کے بھی آتے ہیں۔ یہ کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس وقت کم ہے، آپ بجائے منفی سوچ رکھنے کے اچھے کام کرو، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، تو یہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ جی عمر صاحب، ایک تو شہزاد صاحب میں آپ کو اس کلب میں جو ہے نا، یہ FIR کلب بن گیا نا آہستہ آپ کو اور کاشف میر صاحب کو، اس کلب میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کی کیونکہ آپ تھے نہیں تو آپ کے پیچھے یہ جو آپ کے پیارے سیکٹری اطلاعات جو ہے نا، انہوں نے آپ کے پیارے وزیر اعظم کی معصوم اور سینئر وزیر اور وزیر داخلہ کرنا وقار نور کی معصوم خواہش کے اوپر وہ جو سیکٹری اطلاعات لگایا نا 7 سال جونیئر افسران کی موجودگی میں، انہوں نے سیکٹری قانون، نام پتہ نہیں کیا ان کا، شکیل یا کچھ نام ہے،
انہوں نے آپ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی تجویز دی ہے کہ ان کے خلاف دفعہ 124 اور 24 کے تحت اچھا مجھے بتائیں اچھا 124 آپ بعد میں ڈیفائن کیجئے. اس کے ساتھ انہوں نے تجویز دی ہے 389 او اور 389 وائی, یہ جو سائبر کرائم, یہ انہوں نے کہا ہے کہ تین, تو انہوں نے بہت کچھ لکھ کے بھیجا تھا. انہوں نے تو لکھ کے بھیجا تھا کہ آرمی ایکٹ بھی ان کے اوپر لگائیں. انہوں نے شاید ان کی خواہش ہوگی پھانسی کا طریقہ کار بھی کو بتائے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ان کا جو تھا, ان کی تو اگر وزیر اعظم کی اور کرنا وقار نور کی خواہش ہوتی تو وہ ایسے دفعات لگانا چاہ رہے تھے کہ خصوصی عدالت قائم کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. لیکن وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے تھی کہ جو سیکٹری وہ ہے لاء ہے, انہوں نے جو پرپوز کر کے بھیجا تھا حکومت کی خواہش کے اوپر, انہوں نے کہا تھا کہ 124 اے اینڈ 389 او اور وائی, یہ آپ کے لیے انہوں نے تجاویز کی تھی. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری یہ بات ہے کہ بلکہ آپ ابھی بات کر لیں 124. اچھا 124 مختصر کریں گے میں ناظرین کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں. 124 اے کہاں سے آیا تھا؟ یہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی حملہ آور ہوئی تھی برِ صغیر پہ, تو انہوں نے اس وقت قبضہ کرنا شروع کیا. جب تو جو ہندوستانی لوگ تھے, جو اس وقت ہندوستان چونکہ بڑا ملک تھا, ہندوستانی مسلمان, ہندو اور دیگر, انہوں نے جب ان کے خلاف بولنا شروع کیا تو تھامس میکالے ایک حکمران تھا, ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک آدمی تھا, سیاستدان تھا, اس نے یہ قانون لایا تھا, سیڈیشن, اس کو لا آف سیڈیشن کہا جاتا ہے. یہ لایا تھا کہ ان کی آواز بند کرنے کے لیے. اور جب جا کے 1860 میں قانون ہند لایا گیا تھا, تو 1860 میں اس قانون کو, سیڈیشن کے لا کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ اس کے خلاف اتنی آوازیں اٹھ گئی تھیں کہ برطانوی حکومت نے بھی اس وقت سیڈیشن ایکٹ نہیں لایا تھا. پھر 1870 میں دوبارہ ترمیم کر کے اس آئین کا حصہ, ہندوستان کے آئین کا حصہ بنایا گیا تھا. جو جب 1947 میں پاکستان بنا تو یہ انگریزوں کا یہ قانون, کالا قانون, جو ہم یہاں پہ ہم جو روتے ہیں پوٹا اور ٹاڈا کو روتے ہیں, یہاں پہ پیکا آ گیا. اب یہ مطلب سیڈیشن ایکٹ یہ آ گیا 124 ہے. یہ تھامس میکالے کا قانون ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انوار الحق کے اندر وہ تھامس میکالے کی روح علول کر گئی ہے, تو انہوں نے یہ قانون آج تک کبھی آپ نے انہوں نے پیکا کی تجویز دی تھی. اپنے 124 کا نام ہم نے نہیں سنا. ہائی کورٹ لاہور نے جو ہے نا اسے جو ہے وہ متصادم قرار دیا اور معطل کیا ہوا ہے. میں 1994 سے ڈسٹرکٹ بار کوٹلی کا ریگولر ممبر بھی ہوں. 124 پہ کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ اب انوار الحق صاحب یہ 124 لے گا, پتہ نہیں تھامس میکالے کی روح حلول کر گئی, تو یہ سارا کچھ کیا. وہ مجھے رات کو شاہ غلام قادر صاحب افطاری میں مل گئے, تو جب مجھے ان کی بڑی ایک پیاری بات یاد آ گئی کہ وہ شہزاد راٹھور صاحب آپ کے لیے تھی, یا کاشم میر صاحب کے لیے, یا خواجہ امتین کفیل صاحب کے لیے ہوگی, میرے لیے تو نہیں ہے. کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں کوئی پکڑنا ہو تو ایک تھانے کو بھیجتے ہیں, سیاستدانوں کو پکڑ لیتے ہیں. آپ کو پکڑنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے. تو مشتاق مناز صاحب نے کہا کہ یہ شہزاد راٹھور صاحب کو اور کاشم میر کو پکڑنا جو ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو ہے وہ اب جو ہے نا تیار ہو جائے. چلے تو مسئلہ بھی کوشش کی تھی. اچھا ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم جن ایشوز پہ بات کی, جو ہائی کورٹ کے نے حکم امتناعی جاری کیا آزاد کشمیر حکومت کے خلاف کہ وہ کشمیر کونسل کے احساسات اور ملازمین کو منتقل کرنے کی مزید کوئی کارروائی نہ کرے, اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی. صغیر جاوید ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی ہماری, جو ممبران کشمیر کونسل کے وکیل ہیں راجہ کفیل صاحب, عمر محبوب صاحب نے بھی اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی. اس کے علاوہ ایڈاک ملازمین کو جو عدلیہ سے 30 اپریل تک کا ریلیف ملا, اس پہ بھی ہم نے تفصیلی بات کی. اور مجوزہ آئینی ترمیم جو 16ویں ترمیم آئین میں کرنے جا رہے ہیں انوار الحق, اس میں انوار الحق کی کیا سوچ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی کیا سوچ ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا ڈیفائن کیا عمر محبوب صاحب نے. یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس فرق کو, اس تفریق کو سمجھیں گے کہ یہ جو دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک قومی سلامتی کے حوالے سے جو آئین میں ترمیم مقصود ہے آزاد کشمیر کے آئین میں, اور ایک جو وزیر اعظم ایک مخصوص برادری کے جج صاحبان کو نشانہ بنانے کے لیے آڑ لے رہے ہیں, اس پہ بھی ذرا اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران کو نظر جانی چاہیے. آخر میں ہم نے بات کی 124 اے پہ اظہار رائے کی آزادی طلب کرنے کے لیے جو وزیر اعظم صاحب اور ان کے رفیق کار جناب سینئر وزیر جناب کرنل وقار نور صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں, اس پہ ہم نے بات کی کہ وہ کس طرح انہوں نے کارروائی شروع کی ہے, اور کس طرح جو حکومت کی طرف سے دوہرا چہرہ ہے, ایک چہرہ جو ہمارے صحافی
کافی دوستوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، سب جھوٹ ہے اور یہ من گڑت باتیں ہیں، کوئی مقدمات نہیں. اور دوسری طرف جو ہے نا کارروائیاں ہو رہی ہیں، خطوط بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں، جو ان کے مکتوب ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں. اس پہ ہم نے بات کی. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.